بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. تو دوسرا مسئلہ حل ہوا. تیسرا مسئلہ بدء الخلق اور عصر حاضر میں انسان کو الجھانے کی سعی ناتمام. بدء الخلق کے سلسلے میں قرآن اور حدیث اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق تصویر بالکل واضح ہے، مگر عصر حاضر میں دنیا پرست، دھوکہ اور فریب کا عادی، لالچ کا دلدادہ وہ طبقہ جو اسلام اور مسلمانوں سے ڈرتا ہے، اس نے بڑی عیاری، چالاکی، مکر و فریب کے ساتھ پوری انسانیت کو اس مسئلے میں الجھا کر رکھ دیا. اس مسئلے میں کیسے الجھا کر رکھ دیا. مغربی فکر کے حامل ان خبیث دماغوں نے کبھی مستشرقین کے نام سے جماعت کو کھڑی کیا، کبھی سائنسدانوں اور فلاسفہ اور مناطقہ کے عنوان سے لوگوں کو کھڑا کیا، جنہوں نے مختلف انداز میں کبھی تعلیم کے ذریعے اور کبھی میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اس طور پر الجھایا کہ آج روئے زمین پر انسانوں کا بڑا طبقہ وہ ہے جو یا تو اس مسئلے سے سروکاری نہیں رکھتا، اور اگر رکھتا ہے تو سوائے الجھاؤ کے اور کوئی چیز اس کے سامنے نہیں. اس سلسلے میں ویسے تو عالم اسلام میں بہت کام ہوئے، ہو رہے اور ہوتے رہیں انشاءاللہ. کیوں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مکہ مکرمہ میں ایک یونیورسٹی ہے جامعہ ام القری. وہاں کے چند علماء نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا چند سالوں پہلے، اخطاء یجب ان تصحح من التاریخ، کہ وہ غلطیاں تاریخ کے باب میں جس کی تصحیح لازم اور ضروری. اس عنوان سے چھوٹے چھوٹے کتاب کے سلسلے کو شروع کیا تھا 4-5 سال پہلے. ان سب کو انہوں نے جمع کیا تو وہ 5 جلدیں ہوئی. انہوں نے اس کا نام دیا موسوعۃ تاریخ العقائد والکون والانسان. موسوعۃ تاریخ العقائد والکون والانسان بین الحقیقت والتزویر. بین الحقیقت والتزویر کیا مطلب اس کا؟ عقائد، کائنات اور انسان سے متعلق تاریخ کا انسائکلوپیڈیا جو حقیقت اور تزویر یعنی حقیقت کو زبردستی تبدیل کرنے کی جو سعی کی گئی اس سے پردہ اٹھاتا ہے. تو داد دینی چاہیے ان مؤلفین کو کہ واقعتاً عصر حاضر کے امت کے نہیں انسانوں کی ضرورت کے ایک مسئلے کو انہوں نے حل کیا.
اس لیے کہ صرف مسلمانوں کو گمراہ نہیں کیا جا رہا، پوری انسانیت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، پوری انسانیت کو کیا کیا جا رہا ہے؟ گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی کتاب کے مقدمے میں چند باتیں بڑی عمدہ لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بدء الخلق کے موضوع کو حقیقت سے دور کرنے کے لیے مغربی مورخین، فلاسفہ، مناطقہ اور سائنسدانوں نے دو قسم کی سازشیں رچی۔ نمبر 1، نظریہ ارتقاء، تھیوری آف ایولیوشن، جس کو تھیوری آف ڈاروین بھی کہتے ہیں، لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، کے ذریعے سے انسان کو محض ایک ترقی یافتہ حیوان ثابت کرنا اور یہ باور کروانا کہ انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے، انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نہیں، جبکہ ایک امر مسلم ہے جو روایات صحیحہ قطعیہ سے ثابت ہے۔ جب قرآن بیان کر دے گے جس کا ہر کلمہ اور ہر حرف اپنے اندر قطعیت کو لیے ہوئے، عربی متواتر ہے نا، جب متواتر ہے تو متواتر کیا ہوتا ہے؟ قطعی ثبوت ہوتا ہے، قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت، تو قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت ہے۔ اس حقیقت سے لوگوں کو دور کیا گیا کہ انسان کروڑوں سال پہلے کیا ہوا بھائی، بولے دھماکہ ہوا، دھماکے والے تو یہ ابھی نئے ہیں، اس سے پہلے جو تھے فلاسفہ یونان وغیرہ وہ تو دھماکہ بھی نہیں کرواتے، بغیر دھماکے کے ایسے ہی کہاں کیسے؟ بولے خلیہ بنا، تو تیرا کوئی باپ تو ہوگا نا اس کو بنانے والا، ایسے کیسے بنا؟ تو بولے خلیہ بنا، کہاں سے؟ بولے ایٹم بنا، بولے ایٹم کیا بنا؟ وہ تو خلیہ بعد میں آیا، خلیہ تو ابھی آیا، ایٹم بنا ہے۔ ہاں ایٹم کیسے بنا؟ بولے خود بنا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ، اسی لیے وہ لوگ کائنات کی ابدیت کے قائل ہیں۔ کائنات کی کیا مطلب؟ ابدیت کے قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایٹم اور ذرہ یہ ٹوٹ نہیں سکتا، اس کا مطلب ابدی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے سے ہے، اور پھر وہ جو پہلے سے ایک ایٹم تھا، اسی ایٹم نے ترقی کی اور ترقی کرتے کرتے سب کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، شرارت ادھر سے شروع ہوئی اور یہ بعد میں آنے والوں نے اس خباثت کو منتہا تک پہنچایا۔ تو ایک تو یہ کیا انہوں نے، دوسرے نمبر پر دین اسلام کو ہر زاویے سے غیر ثابت اور غیر ضروری ہونے پر اصرار کیا۔ صرف دین نہیں بول رہا ہوں، دین اسلام بول رہا ہوں۔ کیا بول رہا ہوں؟ دین اسلام۔ اور اس کے لیے کیونکہ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی تھی، اور یہ تو خالق کی طرف سے تھا، انسان تو کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، بیچارہ کیا کرتا، خلق الانسان ضعیفا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک آدمی تو زندگی کے ہر شعبے کے اوپر کام نہیں کر سکتا تھا،
دو چار بھی نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, ہر اجتماعی یا انفرادی میدان کے لیے مختلف لوگوں کو چن لیا. جیسے بایولوجی کے ذریعے سے ڈاروین کو چن کر تاریخ کے مبدأ الخلق کو مسخ کیا. مبدأ الخلق کو کیا کیا انہوں نے, مسخ کیا. پھر اس کے بعد مذہب, اس کو مسخ کرنے کے لیے انہوں نے فرائیڈ کا استعمال کیا. کس کا استعمال کیا؟ فرائیڈ کیا. اللہ کا کرنا بھی ایسا, ان کے نام کے مشتق منہ کو ڈھونڈو تو وہ بھی ایسے ہی رہتے. فرائیڈ من فراڈ, وہ کانٹ من کانڈ, وہ ڈاروین من ڈراؤنا. تو یہ سب کے سب ان کے نام بھی اللہ نے کہا یہ اسی قابل ہے کہ ان کے ایسے ہی نام ہونا چاہیے. تو اب وہ فرائیڈ یہ کیا بولتا ہے, مذہب اور دین یہ انسان میں تھا ہی. اچھا نہیں تحقیق لائے حضرت, لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. جی ہاں ارشاد. اب حضرت کا ارشاد سن لیجیے. جیسا ارشاد ہو, ابھی مقرر نہیں ہوا ہے. تو کیا ہوا کہ وہ ہوا ایسا کہ بیٹے اور باپ کے درمیان یا دو بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. تو پھر تو بولے وہ جھگڑا سلجھانے کے لیے ڈر پیدا کرنے کی ضرورت پڑی. کسی ضرورت پڑی؟ اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے دین کو وضع کر دیا گیا. اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے دین کو وضع کر دیا. دکتور عبدالرحمن حبنک المیدانی کی ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے کواشف وضیوف. کتاب کا نام کیا ہے؟ کواشف وضیوف. تو سلسلۃ اعضاء الاسلام کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کواشف وضیوف, اور اس کتاب میں ایسے جتنے بھی مغربی فلاسفہ ہیں ان سب کو پکڑ کر لائے. اسی طرح سے ان کی کتاب ہے جو ہمارے طالب علموں کو اگر عربی اچھی ہے تو پڑھنا چاہیے, العقیدۃ الاسلامیہ واسسها. اسلامی عقیدہ اور اس کی بنیادیں. زیادہ نہیں, صرف 1100 صفحے کی, لیکن بڑا زبردست کام کیا انہوں نے. علم عالم الغیب کس کو کہتے ہیں, عالم الشہادہ کس کو کہتے ہیں, اس کے 1-2 باب کا میں نے ابھی لاک ڈاؤن میں ترجمہ بھی کیا. پھر اس کے بعد وہ کام اٹک گیا. میں نے ارادہ کیا ہے کم از کم اس کتاب کا اچھے انداز میں اپ ٹو ڈیٹ انداز میں اس کا ترجمہ کرنے کا. اگر وہ مکمل ہوا تو انشاءاللہ یہ جو مغربی ذرا طبقہ ہے اس کو سمجھانے میں بڑی سہولت ہوگی انشاءاللہ. بہرحال تو کواشف وضیوف میں انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے, فرائیڈ کے پورے نظریے کو کس طریقے سے وہ بیان کرتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے معیشت کے باب میں پہلے ایڈم اسمتھ کو کھڑا کیا, جس نے سرمایہ دارانہ نظام کو بیان کیا, اور پھر اس کے بعد 20ویں صدی میں انہوں نے لینن اور کارل مارکس کو کھڑا کیا, جنہوں نے اشتراکیت کو بیان کیا. تو اس طرح سے قانون کے باب میں کسی کو کھڑا کر دیا, تو ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کام لیا. اور جتنے بھی بدامشہ تھے اور ائمۃ الضلال جن کو کہا جا سکتا ہے, بلکہ ائمۃ الضلال جن کو کہہ سکتے ہیں, ان سب کے سب کو پرموٹ کیا, انہیں اہمیت دی, ان کی کتابوں کو, ان کے مضامین کو, ان کی آراء کو نصاب کا حصہ بنایا. اور اس طرح سے
پوری دنیا پر اپنی مغربی فکر کا گویا کہ تسلط کیا، زبردستی تھوپ دیا گیا. آزادی کے نام پر یہ بہت بڑا تشدد انسان کے ساتھ ہوا ہے جس سے انسان خود واقف نہیں. کہا جاتا ہے تو آزادی، مگر یہ آزادی نہیں، یہ تطرف اور تشدد ہے کہ آپ کسی کو سوچنے کی آزادی نہ دے کر خواہ مخواہ جھوٹی حقیقتوں کو نام پر جھوٹ کو جمع کر اس کا پلندہ اس کے سامنے رکھ کر اس کی کمزور عقل کو آپ اپنی فریب میں لیتے ہو. تو یہ دو طریقے سے انہوں نے کام کیا. اس موسوعہ کے مصنفین نے لکھا ہے کہ مذکورہ دو امور کو عام کرنے کے لیے انہوں نے مندرجہ ذیل طریقے کو اختیار کیا. نمبر 1، دین اسلام کی حقیقی وہ تاریخ جو روایات صحیحہ سے ثابت ہے اس سے عمدن تجاہل سے کام لیا گیا. دین اسلام کی وہ تاریخ جو روایات صحیحہ سے ثابت ہے عمدن اس سے تجاہل برتا گیا. اسی طرح امت مسلمہ کی اصل تاریخ پر بھی پردہ ڈال دیا گیا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہ بتا دیا کہ اسلام کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور یہ ہے تو پھر کچھ بچتا ہی نہیں ان کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے. ایک کام کرو، اس موضوع کو میدان سے ہٹائیے، اس سے بحث ہی نہیں کرتے ہو. اور وہ سیدھا سیدھا کس سے بحث کریں گے کہ اتنے کروڑ سال پہلے کیا ہوا. اسی طرح سے انہوں نے ایک پروپیگنڈا یہ کیا کہ اسلام یہ قابل عمل نہیں ہے، جبکہ اسلام سے زیادہ انسان کے لیے اور کوئی مذہب موضوع ہو سکتا نہیں. نمبر 2، مقارنۃ الادیان کے نام پر یہ ہوا کھڑا کیا گیا کہ مذہب، ریلیجن اور دین یہ انسانی دماغ کی اختراع ہے اور العیاذ باللہ انسان فطرتاً ملحد ہے. بعد میں شرک آیا اور اخیر میں توحید آیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. انسان فطرتاً توحید اور موحد ہے، تو پہلے توحید آئی، پھر شرک آیا اور پھر الحاد آیا. تو اس کو پورا الٹ دیا، کیا کر دیا انہوں نے؟ پورا کر دیا مقارنۃ الادیان کے نام پر. نمبر 3، بالقصد اللہ کی خالقیت کے انکار پر اصرار، کہ کسی صورت میں اللہ کی خالقیت کو تسلیم نہیں کرنا، اور بیہودہ سائنسی اور عقلی استدلال کی بھرمار کر نادان انسان کو شکوک و شبہات اور کنفیوژن میں مبتلا کر دیا گیا. زبردستی وجود خالق اور وجود الہ کی بحث میں ڈال کر انسان کو الجھا دیا گیا. نمبر 4، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں مکمل طور پر منفی رویہ اختیار کیا. ان میں ایک گروہ تو وہ ہے جو انبیاء کے تاریخی وجود سے انکار کرتا ہے، یعنی انبیاء نام کی کوئی چیز گزری نہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جو انبیاء پر جرح کرتا ہے. عیسائیوں اور یہودیوں میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور حضرت موسیٰ پر کیسے کیسے الزام لگائے جاتے ہیں.
تو انبیاء کو مجروح، ہمارے یہاں صحابہ پر جرح کی گنجائش نہیں، تو انبیاء تو بہت دور کی بات. ایک گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ اگر انبیاء تھے بھی تو ان میں اور عام مصلحین میں کوئی فرق نہیں. ہر زمانے میں جو مصلح آتے رہے ان میں سے ہی یہ تھے، ان کا کوئی امتیاز نہیں، ان پر کوئی وحی نہیں نازل ہوتی تھی، ان کی کوئی شریعت نہیں تھی، ان کی کوئی کتاب نہیں تھی. یعنی ان کے مرتبے کو گھٹا کر پیش کیا جاتا ہے. اور ایک بڑا گروہ وہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت سے تعرض ہی نہیں کرتا ہے. کہا اس جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تاریخ میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. ان کو اسکولوں میں کہاں پڑھایا جاتا ہے، کالجوں میں کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ کبھی نہیں پڑھایا جاتا ہے. تو جان بوجھ کر ان کی سیرتیں پڑھائی نہیں جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاکیزہ نفوس کے بارے میں اگر بتا دیا جائے گا تو پھر انسان خبیث نفوس کی طرف کیوں جائے گا. اس لیے جان بوجھ کر ان سے بالکل اغماض کیا جاتا ہے اور چشمہ پوشی کی جاتی ہے، اور ان کی سیرت سے کسی قسم کی کوئی بازی نہیں کی جاتی. کتنے لوگ نکات ہوئے؟ 5 ہوئے. الف با جیم دال 6. نمبر 5، قرآن اور حدیث کو تاریخ کے مصادر کی فہرست سے نکال دیا گیا. کہ تاریخ کو جب لکھا جائے تو اس کے مصادر اور اس کے ریسورسز، اس کے مراجع کیا کیا ہے، اس فہرست میں قرآن اور حدیث ہے ہی نہیں ہے. جبکہ تاریخ کا سب سے اہم اگر کوئی مصدر ہے تو وہ کتاب اللہ، اور دوسرے نمبر پر تاریخ کا کوئی اگر سب سے اہم مصدر ہو سکتا ہے تو وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اس فہرست سے ہی نکال دیا گیا. جبکہ تورات اور انجیل اور دیگر مذاہب کی کتابوں سے تاریخی باتیں لینے کا جواز فراہم ہے. تورات سے لیں گے، انجیل سے لیں گے، وید سے لیں گے، مہابھارت سے لیں گے، ان سب سے لیں گے. جبکہ یہ سب کے سب جھوٹ کا پلیدہ ہے. روایات اور سند کے اعتبار سے اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی لیے 1900 سے آزادی سے پہلے گاندھی جی نے خود کہا میں رام اور کرشنا کو لوگوں کے سامنے بطور ایک اچھے کیریکٹر کے پیش نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کا وجود ہی مشکوک ہے. وشہد شاہد من اہلہ. ہاں، ایک اچھے کیریکٹر کے طور پر میں ابو بکر اور عمر کو پیش کر سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کا وجود اور ان کا گڈ کیریکٹر یہ تاریخ کا مسلمہ ثبوت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کی دیگر مذاہب کی کتابوں کو تو چلے گا، کہا وہ چلے گی، لیکن قرآن اور حدیث نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آئے تو مسئلہ ہو جاتا ہے نا، ان کی دکان ان کی فیکٹری بند ہو جاتی ہے، لوگوں کو جھوٹ کے طرف وہ لے نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ وہ چند باتیں ہیں، اس کے ذریعے سے انہوں نے کس طریقے سے اس پورے مسئلے کو الجھا کر رکھ دیا. اب ہم مسلمانوں پر کیا فرض اور واجب ہے کہ ہم ان کے اس پروپیگنڈے اور ان کی اس سازش کو کنڈم قرار دیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو نمبر 1، ہمیں پورے زور و شور کے ساتھ لوگوں کے درمیان اس بات کو بیان کرنا ہے کہ انسان یہ اشرف الخلائق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اللہ نے اسے تخلیق خصوصی سے نفخ فی الروح کے ذریعے سے پیدا کیا اور بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحی، کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کے اندر میں پھونک مارا.
تو حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت اور اس سے متعلق مباحث کو پورے زور و شور کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ آج کے علماء کا فریضہ ہے. اور اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، جس میں اردو اور عربی میں چند کتابوں کے نام بھی آپ کو انشاءاللہ لکھا دیے جائیں گے. نمبر 2، تاریخ کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے اس انداز میں بیان کرنا جیسا کہ اسلام نے بیان کیا ہے کہ بھئی تاریخ حقیقت میں وہ ہے جس کو کتاب و سنت نے بیان کیا ہے. نمبر 3، لوگوں کے سامنے اس بات کو زبان و قلم سے خوب عام کرنا کہ اسلام یہ انسان کا فطری مذہب ہے، اگرچہ ان کے زمانے کے اعتبار سے شریعتوں میں فرق رہا، البتہ عقائد میں سب متفق ہیں. احکام میں فرق رہا، معاشرت میں فرق رہا، جیسا زمانہ تھا ویسے ہی، لیکن عقائد میں کبھی کسی کا اختلاف. اللہ ایک ہے تو ایک ہے، رسول کو ماننا ہے تو ماننا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو ماننا ہے تو ماننا ہے. اس میں کیا فرق ہو؟ جنت اور جہنم کو ماننا ہے تو ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے تو ماننا ہے، قبر کے عذاب اور قبر کے سزا کو ماننا ہے تو ماننا ہے، حشر اور نشر کو ماننا ہے تو ماننا ہے، حساب کو ماننا ہے تو ماننا ہے. سب جگہ پر وہاں کوئی فرق نہیں. تو عقائد میں سب کے سب متفق تھے، کسی قسم کا کوئی ایک ذرہ برابر بھی اختلاف پایا جاتا نہیں. نمبر 4، پورے زور و شور کے ساتھ یہ بیان کیا جائے کہ یہودیت اور عیسائیت یہ تحریف شدہ ادیان ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی شریعتیں اور ان کی کتابیں یہ سب تحریف شدہ ہے. نہ انہیں مسلمان کہا جا سکتا ہے نہ مومن کہا جا سکتا ہے. یہ کافر اور مشرک ہے جیسا کہ دیگر ادیان باطلہ کے ماننے والے. نمبر 5، امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، نہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. امت مسلمہ کا آغاز، اسلام اور مسلمان کا آغاز یہ تزویر پسند لوگ، یہ جھوٹے اور فریبی لوگ کہاں سے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی آغاز ہے. اس کا آغاز تو سیدنا و ابونا و جدنا حضرت آدم علیہ السلام سے. اس لیے کہ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ ملحد تھے، الیاذ باللہ. مسلمان تھے، وہ واحد تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، وہ سب سے پہلے نبی تھے وہ. لہذا یہ بتایا جائے کہ امت مسلمہ یہ آدم سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ تو تاریخی تسلسل کی ایک کڑی ہے اور ان پر آ کر نبوت ختم ہوتی ہے، لیکن وہاں سے اسلام شروع ہوا، یہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. نمبر 6، تاریخ کو قدیم، وسیط اور حدیث کہہ کر جتنے نظریات پیش کیے گئے ہیں وہ سب کے سب باطل ہے، اس لیے کہ اس میں کہیں بھی انبیاء کا ذکر نہیں ملتا. ہندوستان کی قدیم تہذیب، ہندوستان کی قدیم تاریخ کا کون سے اوڑپا تہذیب اور بڑپا تہذیب اور پتہ نہیں کون کون کچھ بھی ڈراویڈ لوگ، سب بکواس ہے. ما ہوا الا بکواس، سوائے بکواس کے اور کچھ نہیں. ہر جگہ پر ایسا کہ انہوں نے کہ کہا ہندوستان کی تہذیب کہاں سے، کہا کہ کھنڈرات میں اس کے اثرات ملے. تو بڑی کھنڈرات میں سے اثرات آنے والی ہے، کوئی کھنڈر نہیں، کوئی اثر نہیں. خواہ مخواہ
बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, गोरख धंधे हैं, हर जगह ऐसा किया इन्होंने। वहां फिरौन के साथ मिलाया मिस्र के अंदर में, इधर मुल्क शाम और इराक के अंदर में उनको किसी और तहजीब के साथ, तहजीब बाबुल के साथ उनको मिला देते हैं, और हर जगह पर अलग अलग तहजीबों और एहया तहजीब कदीमा का एक शोषा छोड़ रखा है इन्होंने। कहा तुम तो असल वो हो, तुम तो असल ये हो। यानी शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना तकी साहब का एक बयान उस दिन सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं, सिंध में, वो ऐसा कहते हैं कि राजा दाहर से हमारा ताल्लुक है, मोहम्मद बिन कासिम से हमारा ताल्लुक नहीं। क्यों? बोले मोहम्मद बिन कासिम तो अरब से, वहां से आए थे, और राजा दाहर तो हमारे यहाँ का था। अजीबो गरीब किस्म की खोपड़ी है ये सब। यानी आप अंदाजा लगाए कि कितने जोर और शोर के साथ झूठ को आम किया जाता है कि जाहिल भी उससे मुतासिर है। पढ़ा लिखा तो पढ़ा लिखा, मगर जाहिल और अनपढ़ लोग भी उससे क्या है, मुतासिर है। इसी तरीके से दुनिया की कदीम तहजीबों के नाम पर जो कुछ कहा जा रहा है वो महज धोखा है। लोगों को ये बात वजाहत के साथ देखकर, मुकारनतुल अदियान के नाम पर जो काम हो रहा है वो बेसूद है, इंसान को उसकी जरूरत नहीं। नंबर 9, तारीख के लिए मुकम्मल एतमाद किताब और सुन्नत पर किया जाएगा, और आसार कदीमा वगैरह की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह तारीख के लिए तौरात, इंजील और दीगर किताबों का सहारा लेना, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। ये सब बेकार चीजें, ये सारी चीजें बबांगे दोहल हमें कहनी पड़ेगी अपने तकरीरों में, अपनी तहरीरों में, अपने मजालिस में, अपने मजमुओं में। तब जाकर इस प्रोपेगेंडे को कंडम करने में हम क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं।